بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربد ٹی وی میں خوش آمدید۔ 29 شوال 1440 ہجری بمطابق 2 جولائی 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ تیل تنصیبات کی حفاظت کے لیے انتظامات سخت کر دیے الفال۔ سعودی عرب نے تیل تنصیبات کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کر دیے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزیر پیٹرولیم خالد الفالح نے بیانیہ میں اوپیک اجلاس میں شرکت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تیل کی تقسیم کو محفوظ کرنے اور رکھنے کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ ہیں۔ حوثیوں نے سعودی ارامکو کی تیل تنصیبات پر مئی میں دہشت گردانہ حملے کیے تھے، جبکہ خلیج عمان میں آئل ٹینکروں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا رکھا ہے۔ الفالح نے تیل منڈیوں کی سرگرمیوں سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ تیل کی طلب میں تیزی آ رہی ہے۔ کئی ممالک تیل کوٹے میں کمی کے سمجھوتے میں 9 ماہ کی توسیع کے خواہشمند ہیں۔ ایسا ہوگا تو تیل منڈی میں توازن کے لیے جتنا وقت درکار ہے وہ مل جائے گا۔ جنوری 2019 میں تیل پیداوار میں کمی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہوا تھا۔ اس کی میعاد اتوار کو ختم ہو گئی ہے۔ اوپیک کے رکن اور غیر رکن ممالک نے تیل پیداوار میں کمی کا معاہدہ کیا تھا۔ روس اوپیک کے غیر رکن ممالک میں معاہدے کے لیے سب سے آگے تھا۔ الفالح نے مزید بتایا کہ تیل پیداوار میں کمی کے معاہدے میں توسیع ہوگی۔ غالب گمان میں یہی ہے کہ توسیع 9 ماہ کی ہوگی۔ اوپیک کے رکن ممالک توسیع کی ضرورت پر متفق ہیں، البتہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ توسیع 6 ماہ کی ہوگی یا 9 ماہ کی۔ توسیع پر سب متفق ہیں۔ جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ سال رواں کے اگلے 6 ماہ کے دوران تیل پیداوار میں کمی کی پابندی شروع کے 6 ماہ سے زیادہ اچھے انداز میں ہوگی۔ سعودی وزیر پیٹرولیم نے اطمینان دلایا کہ تیل منڈی میں توازن برقرار رکھنے کے پابند تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اوپیک اور اس کے غیر رکن ممالک کی جانب سے تیل پیداوار میں کمی کے معاہدے میں توسیع کا رجحان سامنے آ جانے پر ایک بیرل تیل کی کمی میں $1 سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اوپیک پلس میں شامل ممالک کے 2 روزہ اجلاس پیر کو ویانا میں شروع ہو گئے۔ ایجنڈے پر مارکیٹ میں تیل کی رسد پر بات چیت ہو رہی ہے۔ رکن ممالک کا ہدف یہ ہے کہ تیل کے نرخوں میں کمی کو روکا جائے۔ اوپیک سے پلس سے مراد اوپیک میں شامل تیل پیدا کرنے والے ممالک اور تیل پیدا کرنے والے دیگر ایسے ممالک ہیں جو اوپیک کے ممبر نہیں، جبکہ وہ تیل سے متعلق فیصلوں میں اوپیک کا نشانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ اماراتی وزیر پیٹرولیم سہیل المزروعی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ویانا اجلاس کی بدولت تیل منڈی میں توازن پیدا ہوگا۔ عراقی وزیر پیٹرولیم ثامر الغضبان نے توقع ظاہر کی ہے کہ تیل پیداوار میں کمی کے معاہدے میں 6 سے 9 ماہ کی توسیع ہوگی۔ یاد رہے کہ الفالح نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں بتایا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان جولائی 2019 سے تیل پیداوار میں کمی کے معاہدے میں توسیع کا اصلی افروض فیصلہ ہوا ہے۔ حوثی مسلسل ڈرون حملے کر رہے ہیں۔ المالکی اتحادی فوج نے پیر کو سعودی عرب پر حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے سیر میں بادی پر حملے کیے، دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون حملہ بھیجا۔ اسے بھی اتحادی فوج نے ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی اڑا دیا تھا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حوثیوں نے پیر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 9:07 پر صنعاء سے سعودی عرب پر حملے کے لیے ڈرون روانہ کیا تھا۔ اسے یمن کی فضائی حدود میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ترکی المالکی کا کہنا تھا کہ حوثی دہشت گرد سعودی شہریوں اور ان کی تنصیبات حملے کے لیے مسلسل ڈرون بھیج رہے ہیں۔ سعودی فضائیہ اور اس کے عرب اتحادی صورتحال پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حوثی نہ تو اپنا کوئی ہدف حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی حاصل کر سکیں گے۔ المالکی کے مطابق دہشت گرد حوثیوں کے مذموم عزائم سے نپٹنے کے لیے مؤثر انتظامات ہیں۔ ان کی حربی استعداد کو قابو کرنے کے لیے جملہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل اتوار کو کرنل ترکی المالکی نے کہا تھا کہ حوثی باغیوں کی طرف سے بھیجا گیا ڈرون فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ حوثیوں کی طرف سے بھیجا گیا ڈرون دھماکہ خیز مواد سے لیس تھا۔ اسے اسیر ریجن کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ سعودی فورسز نے اسیر ریجن کی جانب آنے والے ڈرون طیارے کا مقامی وقت کے مطابق صبح 11:45 پر سراغ لگا لیا تھا۔ سعودی فورسز نے اسیر کی فضائی حدود میں یہ دوسرا ڈرون تباہ کیا ہے۔ اس سے قبل مملکت کی یمن کے ساتھ جنوبی سرحد پر واقع جازان شہر کی سمت بھیجا گیا ڈرون گرایا تھا۔ ترجمان کرنل ترکی المالکی کا کہنا تھا کہ حوثی دہشت گرد سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے ڈرون طیارے بھیج رہے ہیں۔ ان کا ہدف شہری علاقوں میں عوامی مقامات ہیں۔ سعودی ولی عہد نے G20 لیڈروں سے ملاقات میں ایران مخالف مضبوط موقف پر زور دیا۔ عادل الجبیر سعودی عرب کے ولی شہزادہ محمد بن سلمان نے جاپان کے شہر اوساکا میں حال ہی میں منعقدہ گروپ
گروپ بی 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک عالمی لیڈروں سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ریاض ایران کے خلاف جنگ نہیں چاہتا۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ محمد جواد ظریف نے سوموار کو ایک بیان میں کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کو اس کی موجودہ جارحانہ پالیسیوں سے باز رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ عالمی برادری کو ایران کے بارے میں کوئی مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو کشیدگی کو بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ریاض انٹرنیشنل بک فیئر کا آغاز آئندہ سال 2 اپریل کو ہوگا۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بندر بن عبداللہ بن فرحان آل سعود نے آئندہ ریاض انٹرنیشنل بک فیئر کے انعقاد کی تاریخ مقرر کر دی۔ کتابوں کی بین الاقوامی نمائش آئندہ برس 2 اپریل سے 11 اپریل تک ریاض انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں ہوگی۔ یہ پہلا موقع ہے جب ریاض انٹرنیشنل بک فیئر کے انتظامات و انصرام کی مکمل ذمہ داری سعودی وزارت ثقافت کے ہاتھوں میں ہوگی۔ وزارت ثقافت نے نمائش کے انتظامات رواں سال اپریل سے شروع کر دیے تھے جب وزیر ثقافت شہزادہ بندر نے ڈاکٹر عبد الرحمان العاصم کو نمائش کا ڈائریکٹر مقرر کیا تھا۔ وزارت ثقافت کے ترجمان عبدالکریم الحمید کے مطابق آئندہ نمائش کو وزیر ثقافت کی جانب سے خصوصی توجہ حاصل ہے اور سابقہ نمائشوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر نظر آئے گی۔ ریاض انٹرنیشنل بک فیئر عرب دنیا میں ایک اہم ترین نمائش کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں ہر سال 5 لاکھ سے زیادہ افراد آتے ہیں اور 500 سے زیادہ عرب اور عالمی پبلشرز شریک ہوتے ہیں۔ اس نمائش کے انعقاد کے ذریعے وزارت ثقافت کا مقصد کتب بینی اور کتابوں کی صنعت کے لیے محرک ماحول اور فضا کی تخلیق ہے۔ حوثی ملیشیا نے امدادی سامان لینے والے یمنی شہری بھون ڈالے۔ یمن کے جنوب مغربی شہر تعزب میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے امدادی سامان کے حصول کے لیے شہروں پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین نے العربیہ کو بتایا کہ حوثی ملیشیا نے توپ خانے کی مدد سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بے گناہ بچے اور دیگر شہری مارے گئے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے حوض الاشراف کالونی میں امداد کے حصول کے لیے جمع ہونے والے شہروں پر خون طرز کے راکٹ برسائے، جس سے متعدد شہری جاں بحق ہو گئے۔ خیال رہے کہ تعزت گورنر میں حوثی ملیشیا کی طرف سے شہری آباد پر مسلسل گولہ باری اور راکٹ حملوں میں سینکڑوں شہری جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر ایک دوسری طرف پیش رفت میں شمال مغربی گورنری حجہ میں عرب اتحاد فوج کے فضائی حملوں میں دسیوں حوثی شدت پسند ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یمنی فوجی کے شعبہ اطلاعات کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اتحادی طیاروں نے مشتبہ ڈائریکٹیور میں اتینا گاڑیوں میں حوثیوں کے ٹھکانوں اور ان کی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد جنگجو ہلاک ہو گئے۔ گاڑی پر گرنے والے گولے نے اس پر سوار تمام جنگجو ہلاک کر دیے۔ ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والی اکلوتی عینی شاہد نے سعودی ولی عہد کو کیا بتایا۔ سعودی عرب کے ولی شہزادہ محمد بن سلمان نے جاپان کے ہیروشیما میں امن میموریل میوزیم کا دورہ کیا۔ اس عجائب گھر میں دوسری عالمی جنگ میں ہیروشیما پر امریکہ کے جوہری بم کے حملے کی تباہ کاریوں کے شواہد محفوظ کیے گئے ہیں۔ شہزادہ محمد کے دورہ عجائب گھر کے موقع پر جوہری بم کے حملے میں بچ جانے والی اکلوتی جاپانی خاتون سے ملاقات بھی کرائی گئی۔ انہوں نے معزز مہمانوں کو شہر میں جوہری بم کے حملے سے قبل، دوران اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ ایک 81 سالہ خاتون نے بتایا کہ جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا گیا تو اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی۔ اس نے ایٹم بم زمین پر گرنے کے بعد دیکھا کہ ایک نیلے رنگ کا فلیش مرغوبے کی شکل میں آسمان کی سمت جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے پورے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ زندہ بچ جانے والی جاپانی خاتون نے مزید بتایا کہ ہیروشیما میں ایٹم بم سے ہونے والی تباہی ناقابل بیان تھی۔ ہر طرف المی کی کیفیت تھی، شجر و حجر ہر چیز بھسم ہو گئی تھی۔ جاپانی خاتون نے سعودی ولی عہد کو بتایا کہ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کئی سال وہ اسکول جانے لگی۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز تھی کیونکہ بچ جانے والی میں اس کا نام بھی شامل تھا۔ اس نے کہا کہ ایٹمی حملے سے ہونے والی تباہی نے میرا اعصاب منجمد کر دیے اور وہ ایسا کڑا تجربہ تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خیال ہے کہ سعودی عرب عالمی جنگ کے موقع پر امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے۔ صرف ہیروشیما پر ایٹمی حملوں میں 1,40,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اسی حوالے سے شہر میں ہیروشیما پیس میوزیم کے نام سے ایک عجائب گھر قائم کیا گیا ہے
جس میں دوسری عالمی جنگ میں ہیروشیما پر امریکہ کے جوہری بم کے حملے کی تباہ کاریوں کے شواہد محفوظ کیے گئے ہیں۔ حرم کی حدود کی نشانیوں کی کہانی تاریخ کے آئینے میں۔ مکہ معظمہ میں حرم مکی کے قریب 2 نشانیاں نصب ہیں جو شہر مقدس میں داخل ہونے والوں کو یہ پیغام دیتی ہیں یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے حرم کے حد شروع یا ختم ہوتی ہے۔ حدود و حرم کی یادگاروں کے حوالے سے تاریخ مکہ مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فواز دہاس نے العربیہ .net سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حرم کی حدود کی نشانیاں کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے قائم ہیں۔ حرم کی حد کی پہلی نشانی پہاڑی چوٹیوں پر بنائی گئی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حرم کی 4 جانب ایسی نشانیاں موجود ہیں جس سے حرم کی حدود کا آغاز یا اختتام کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے قبل سلاطین اور فرما رواں بھی ان نشانیوں کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمیم بن اسد الخرائی کو حرم کی یادگاری علامتیں بنانے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد یہ نشانیاں خلفائے راشدین بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ایسے ہی قائم رہیں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں حرم کی حدود مکہ معظمہ کے داخلی راستے پر بنائی گئی۔ ڈاکٹر دہاس کا کہنا ہے کہ پہاڑی چوٹیوں پر 4 سمتوں میں 11 سے 4 نشانیاں قائم کی گئی۔ شمالی حدود میں 650، جنوبی حدود میں 299 اور مغربی حدود میں 38 نشانیاں بنائی گئی۔ سعودی مورخ کا کہنا ہے کہ حرم شریف کے قریب پہاڑوں پر بنائی جانے والی حدود حرم کی علامتوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان پر پڑنے والے پانی بھی دائیں یا بائیں جانب سے بہہ جائیں۔ یہ نشانیاں جن پہاڑوں پر بنائی جاتی ہیں ان میں وہاں کا پتھر استعمال نہ کیا جاتا بلکہ دوسری جگہ کا پتھر لگایا جاتا۔ انہوں نے کہا آج حدود حرم کی یادگار مکہ اور طائف روڈ پر جامع القریٰ کے قریب، مکہ طائف روڈ پر اشرائے کے مقام پر سنتی زون کے مقابل نیو جدہ روڈ، نیو مکہ روڈ اور مکہ مدینہ شاہراہ پر مسجد عائشہ کے قریب بنائی گئی ہیں۔ مکہ معظمہ کے داخلی راستے پر حرم مکی کے قریب 2 علامتی نشانیاں موجود ہیں۔ وہاں سے مکہ میں داخل ہونے والے حدود حرم کا تعین کرتے ہیں اور واپس جانے کے لیے وہاں سے حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ رہی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔